بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین کرام، شرک کرنے والوں کے لیے 13 عبرتناک سزائیں دنیا اور آخرت میں. پیارے اسلامی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، شرک ہی وہ سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان یہاں تاکیداً ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ چاہے گا معاف کر دے گا. آئیے نمبر 1 سورۃ حج 17واں پارہ آیت نمبر 31 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں پھینک دے. اتنی بڑی سزا، یعنی جس طرح بڑے بڑے پرندے جو ہیں چھوٹے پرندوں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں، یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں میں پھینک دیتی ہیں اور اس کا سراغ نہیں ملتا، اتنی اس شخص کے لیے سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. نمبر 2، شرک کرنے والا جو ہے قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا. صحیح البخاری حدیث نمبر 6304 اور مسلم 491. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اور تمام نبیوں نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی. اللہ اکبر! کتنا پیارا نبی، کتنا اس امت کے لیے فکر ہے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. میری وہ دعا امت کے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی. سنیے بھائی، کہ جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. نمبر 3، شرک کرنے والا نجس ہے، پلید ہے. سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 28، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. بے شک مشرک ناپاک ہے، نجس ہے، پلید ہے، وہ اس سال کے بعد خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا. نمبر 4 جو ہے، شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے. بخاری کی روایت 2615 اور مسلم کی روایت 9989. صحیح المسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یعنی 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں. ان میں سیر فہرست گناہ وہی ہے کہ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 5، سورۃ مائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 72. اس میں شرک کرنے والوں کے لیے 3 سزائیں بیان ہوئی ہیں. پیارے بھائیو غور سے سنیے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار. نمبر 1 سزا اس پر، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. نمبر 2، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 3، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر! نمبر 6، شرک کرنے کی بجائے قتل ہو جانا، آگ میں جل جانا منظور کر لینا. صحیح ترغیب و ترہیب میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 باتوں کی تاکید فرمائی تھی. ان میں سیر فرست وہ یہ تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا کر راہ کر دیا جائے. نمبر 7، شرک کرنے سے صاحب کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی قرآن کریم کی تلاوت، اس کی اور جتنی بھی نیکیاں ہیں برباد ہو جاتی ہیں. سورۃ انعام 7واں پارہ آیت نمبر
83 سے لے کر 88 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کر آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر یہ نبی کتنے جلیل قدر نبی ہیں، آپ خود پڑھ لیجیے اس میں، یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، قیامت والے دن مشرک یعنی شرک کرنے والا اس روئے زمین کی ساری دولت دے کر بھی جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6557 یعنی 6557، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ایک جہنمی کو نکالے گا جہنم سے اور کہے گا اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تم اس جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دے دے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا ہاں اللہ میں دے دوں گا، ظاہر ہے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ نمبر 9، شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں اس روئے زمین پر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ 30واں پارہ سورۃ البینہ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین یعنی شرک کرنے والے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ نمبر 10، شرک کرنے پر اللہ اکبر کیا کہاں تک بیان کریں، شرک کرنے والے کے لیے جو ہے مغفرت سے بھی روک دیا کریں، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے اگر وہ والدین بھی ہیں، کتنی قریبی جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سنیے سورۃ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 113۔ میرے بھائی بڑے غور سے اس آیت کو سنیے، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، پیغمبر اور نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ کہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور اس آیت کا جانتے ہیں آپ شان نزول کیا ہے؟ صحیح البخاری اٹھائیے 1360، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، ان کا آخری وقت تھا اور ان کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی اور کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ نمبر 11، وہ کیا ہے؟ شرک پر مرنے والا جہنمی ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو پکارتا تھا، یا علی مدد کہتا تھا، یا غوث پاک مدد کہتا تھا، یا رسول اللہ مدد کہتا تھا، یا غریب نواز مدد کہتا تھا، جہنم میں گیا۔ بھائیو یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں، میرے کسی شیخ کی، میرے کسی پیر کی، میرے کسی جو ہے مولوی کی، سکالر کی باتیں نہیں، آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ اتھینٹک باتیں ہیں۔ پیارے بھائیو 12واں وہ گناہ پیارے بھائیو وہ یہ ہے کہ جو شرک کے کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا اگر اس میں شرک نہیں ہو۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ترمذی میں ہے، اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین برابر گناہ لے کر آئے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو میں بھی اتنی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا، یعنی تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ آخری بات نمبر 13 قرآن کریم سورۃ الکاف جو جمعے والے دن آپ پڑھتے ہیں اس کی آخری آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، 2 کام کر لے، ایک نیک کام کرے اور ایک اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہ ٹھہرائے۔ تو یہ 13 یا 14 وہ گناہ تھے جو ہیں، ان کی سزائیں تھیں جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔